السلام علیکم، میں صوفیزہ الاسلام اور میرے پاس یہ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گی اس کا ٹاپک ہے حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف: آپ عالم دین تھے اور عارف کامل بھی، اپنے دور کے بے نظیر بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو بہت سے تابعین سے شرف نیاز بھی حاصل ہوا اور بہت سے اہل طریقت کے مرشدین سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ شریعت و طریقت پر یکساں عمل پیرا رہے۔ اس قدر قناعت پذیر تھے کہ خشک روٹی پانی میں گھول کر کھا لیا کرتے۔ فرماتے کہ خشک روٹی پر قانے کبھی مخلوق کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ سے عرض کیا کرتے کہ تو اپنے محبوب کی مانند مجھ کو بھی مسکین رکھتا ہے، لیکن مجھے علم نہیں کہ یہ مرتبہ کیوں عطا کیا گیا ہے۔ جب آپ بہت ہی بھوکے ہوتے تو حضرت حسن بصری کے یہاں پہنچ جاتے اور جو میسر آتا کھا لیتے۔ حضرت حسن کو بھی اس بے تکلفی پر بہت مسرت ہوتی۔ آپ کا ایک مقولہ ہے کہ شب و روز بھوکا رہنے والا بھوک کی حالت میں بھی کبھی ذکر الہی سے غافل نہ رہے۔ نصیحت: آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے زہد اختیار کرو اور حرص کو ترک کر دو۔ پوری مخلوق کو محتاج تصور کر کے کبھی کسی سے اپنی احتیاج کا ذکر نہ کرنا۔ اگر تم ان چیزوں کے پابند رہو گے تو مستغنی ہو جاؤ گے۔ اس نصیحت پر عمل کرنے والے کو دونوں جہان کی سلطنت حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے ایک دن حضرت مالک بن دینار سے فرمایا کہ دنیا پر نظر ڈالنے سے یہ چیز دشوار ہے کہ انسان اپنی زبان پر نگاہ رکھے، کبھی کسی کو برا نہ کہے۔ ایک دن آپ قتیبہ بن مسلم کے یہاں ادنا لباس میں تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ادنا کپڑا کیوں پہنا ہے تو پہلی مرتبہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ میں جہد کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس لیے خاموش ہوں کہ کہیں اس میں اپنی تعریف اور حالت فقر محتاجی کے بیان کرنے سے کہیں اللہ تعالیٰ سے شکوے کا پہلو نہ نکل آئے۔ ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے کو بہت مسرور دیکھ کر فرمایا کہ تم کس شے پر نازا ہو کر اس قدر خوش ہو، کیونکہ تمہاری ماں تو وہ عورت ہے جس کو میں نے 200 درہم میں خریدا ہے اور تمہارا باپ خدا کی مخلوق میں سب سے بدتر ہے، پھر بھلا تم کس چیز پر ناز کر رہے ہو؟ خدا شناسی: آپ سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ خدا شناس ہیں؟ آپ نے کچھ دیر خاموشی کے بعد فرمایا کہ خدا شناس تو حیرت زدہ اور گمسم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو عزت عطا کر دیتا ہے جو کبھی غیر اللہ کی جانب توجہ نہیں کرتا، لیکن خدا پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ سچے کو اس وقت سچا نہیں کہا جا سکتا جب تک بیم و رضا کا پلہ مساوی نہ ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، ہر شے کا درمیانی درجہ اچھا ہوتا ہے۔